بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کل ایک ٹاپک بہت عام ہے جس پر ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے، علم والا بھی اور بغیر علم کے بھی۔ وہ کیا ہے؟ کرونا۔ اور بہت سے لوگ اس سے خوفزدہ ہیں اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے آ کے پکڑ لے گا اور ہم اس بیماری سے دوچار ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے دین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہاں اس کو کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں گی کہ اس سارے سیناریو میں بحیثیت ایک مومن کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، کس قسم کے خیالات ہمارے ہونے چاہیے، کس قسم کے عملی اقدامات ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بیماری آ جائے یا کوئی مال یا جان یا تکلیف میں سے کچھ بھی مال و جان کی تکلیف آ جائے تو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ باقی تکلیف ہے نا، میرا دین تو سلامت ہے، میرا رب میری دعائیں سننے والا ہے، اللہ نے مجھے مومن پیدا کیا۔ اگر اس راستے میں میری موت بھی آ جاتی ہے تو ایسی وباؤں میں مرنے والوں کے لیے یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے طاعون کی بیماری میں مرنے والے کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وبا پھیلنے کے موقع پر انسان خواہ مخواہ ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں بیماری پھیل چکی ہو، اور اگر وہ وہاں رہتا ہے تو وہاں سے نکل کر کہیں اور نہ جائے۔ یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم۔ کرنے کے کام کیا کیا ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شروع سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تمام کاموں کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تکلیف پہنچانا اور دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب لوگ بھی مل کے تکلیف پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر جتنی تقدیر میں لکھی ہو، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کو لازم کر لینا چاہیے، انسانوں اور چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے، اللہ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی ہوتی ہے۔ اپنے فرائض کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت، اپنے صدقہ خیرات کا پہلو ہو گیا، مس ہو گیا۔ صدقہ خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، جی ہاں، اور مسنون علاج اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ قرآن سے علاج، صبح شام کی دعائیں، خاص طور پر عافیت کی دعا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، معوذتین کا صبح شام پڑھنا، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا پڑھنا، ناگہانی آفتوں سے بچنے کی دعا پڑھنا، بری تقدیر سے حفاظت کی دعا پڑھنا، مبتلا مصیبت کو دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے عافیت کی۔ پھر اور کیا؟ طہارت کا اہتمام کرنا، کلی کرنا، صحیح طور پر کلی، صحیح طور پر ناک میں پانی ڈالنا، ناک جھاڑنا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال کرنا، غسل کرنا، بلا تحقیق باتیں آگے نہیں پہنچانا، خوف و ہراس اور خوف زدہ کرنے والی خبریں نہیں پھیلانا، تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اجر کی توقع رکھنا، اور ہر حال میں شکر ادا کرنا، خاص طور پر دین کی سلامتی پر شکر ادا کرنا، اور مصیبت آنے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا، اور وبائی علاقوں میں جانے سے پرہیز کرنا۔